بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کی چاند گاڑی چاند پر پہنچی ہے جی، پتہ نہیں پہنچی بھی ہے یا نہیں پہنچی ہے، جو کچھ بھی ہے، اور بالفرض پہنچی بھی ہے تو اتنا شور، اتنا وہ جلسے اور اتنا روب اور دبدبہ، پتہ نہیں پہلا ملک ہے جو اس طریقے سے ہو گیا ہے، چوتھا ملک ہے جو ایسے ہو گیا ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر گویا ایک ذرے سے گویا دوسرے ذرے کی طرف یہ گئے ہیں اور اتنی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان جو ایک ادنا قسم کا مسلمان ہوتا ہے وہ ان کے جینیس ترین آدمی سے آگے ہے۔ جہاں ایک مسلمان اور مومن کی عقل ختم ہوتی ہے، یعنی اس حوالے سے اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرنا، اور پھر اللہ تک پہنچتا ہے۔ مسلمان تو اللہ تک پہنچ گئے ہیں، جنت تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تم تو ایک چھوٹے سے چاند کے قریب گئے ہو، اس سے آگے بڑے بڑے ستارے ہیں، اور اس ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ مومن کی سوچ وہاں تک پہنچتی ہے جہاں ایک غیر مسلم کی، بڑے سے بڑے جینیس کی سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سب سے آخری درجے کے مومن کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ نظام کائنات جو بنایا، اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ یہ مالک نے ایسے نہیں بنایا ہے، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے۔ اگر تم ایمان کی طرف نہ آئے، توحید کی طرف نہ آئے، اسلام کی طرف جو اصل دین ہے، یہ آج جو آپ مسلمانوں کو دیکھ رہے ہو، چاہے پاکستانی ہوں، چاہے بنگلہ دیشی ہوں، یا انڈیا کے اندر ہوں، یا پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کا اسلام ہے۔ یہ وہ ایمان نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ یہ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، جس طرح آپ لوگ بھی بگڑے ہوئے مسلمان ہیں۔ زمین کے اوپر جتنی قومیں ہیں، یہ سارے کے سارے بگڑے ہوئے مسلمان ہیں۔ کوئی زیادہ بگڑ گئے ہیں، کوئی کم بگڑے ہیں، سارے کے سارے ایک انسان اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ باقی چاند کیا، تم جہاں مرضی پہنچ جاؤ، کہکشاؤں کے چکر لگا کے آ جاؤ، لیکن اگر تم مورتی کے سامنے جھکتے ہو، اور اگر تم گائے کے سامنے جھکتے ہو، یا گھوڑے کے سامنے جھکتے ہو، یا گنبد کے سامنے، یا مزار کے سامنے جھکتے ہو، تو وہ جو کسی نے کہا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، تن تیرا نہ من، ختم ہو گئی۔ سارے آپ کے علم، سارے آپ کے عقل کا جنازہ نکل گیا، اور چند دنوں کی یہ زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے، وہاں سے واپس نہیں آ سکو گے۔ مودی صاحب اور ہمارے جتنے لیڈر ہیں، یہ بھی اسی راستے پر چلتے ہیں، مودی کے دوست بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنی پارٹیوں پر بلاتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں بھائی آپ اور ہم ایک ہی تو ہیں، آپ بھی چنے کھاتے ہیں، ہم بھی چنے کھاتے ہیں، آپ بھی وہ پتہ نہیں اوپر والے کو مانتے ہیں، ہم بھی اوپر والے کو مانتے ہیں۔ حالانکہ نہ وہ اوپر والے کو مانتے ہیں، نہ آپ اوپر والے کو مانتے ہیں۔ جس دن آپ اوپر والے کو مانیں گے نا، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، ساری لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس ایمان کے اوپر یہ دوستیاں قائم ہو سکتی ہیں، بھائی چارے قائم ہو سکتی ہیں، ساری قومیں اس ایک مسئلے کے اوپر اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں۔ اس نتیجے پر پہنچو، نہ مورتی کے سامنے جھکنا ہے، نہ قبر کے سامنے جھکنا ہے، اور نہ کسی پیر کے سامنے جھکنا ہے، نہ پنڈت کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ سارے فراڈیے ہیں، اور اس کا انجام جہنم کی آگ ہے، اور بڑا خوفناک انجام آنے والا ہے۔ اور دنیا میں یہ جو افراتفری، ذلت خواری، لڑائیاں، جھگڑے، یہ اسی ایمان اور عقیدے میں خرابی کی وجہ سے ہیں، ناسمجھی کی وجہ سے ہیں، نادانی کی وجہ سے ہیں۔ تو لہٰذا سارے بھائیوں، سب جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، امریکیوں تک، جرمنز، فرینچ اور رشیا، افغانی، وہ جو کسی نے کہا ہے کہ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ سب کچھ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، صوفی ہو، مولوی ہو، سب کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ مسلمان جو ہوتا ہے نا، وہ غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، وہ عرش والے ایک الرحمن کو پکارتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہے، نہ زندہ یعنی کسی پیر کے سامنے، نہ مردہ پیر کے سامنے، نہ مورتی کے سامنے، نہ گنبد کے سامنے، نہ بادشاہ کے سامنے، نہ افسر کے سامنے، نہ جنرل کے سامنے، کسی کے سامنے وہ نہیں جھکتا ہے۔ ہمارے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہوں۔ لیکن گن شکر کا مزار جیسا ان کو نظر آیا تو یہ ان کا سر خود بخود جھک جاتا، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ طارق جمیل بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں،
طاہر القادری بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، سارے سجدے جھکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے جرنیلوں کو، بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو ان مزاروں کے سامنے جھکتے دیکھا ہے، بھٹو صاحب کو، مشرف صاحب کو، اور فضل الرحمان تو کیا ان کے باپ بھی جھکتے ہیں، حلوہ بانٹتے ہیں وہاں جا کے۔ یہ اللہ کے بندو، یہ شرک ہے، کفر ہے، ایمان کی خرابی ہے، اور چند یہ دنوں کا معاملہ ہے، چند لمحوں کا معاملہ ہے۔ اگر ایمان کی طرف نہ آئے تو یاد رکھنا ہمیشہ کی آگ کا خطرہ ہے اس کے اندر۔ وہاں ذلت اور خواری کے ساتھ، وہاں کوئی آپ کو سلیوٹ کرنے والا، کوئی آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا، کوئی زندہ باد کے نعرے لگانے والا نہیں وہاں آپ کو ملے گا۔ آج تو جو آتا ہے اپنے لیڈر کے نعرے لگاتا ہے، اللہ کی توحید کا نعرہ کوئی بلند نہیں کرتا ہے، ایمان خالص کا نعرہ کوئی بلند نہیں کرتا ہے، بلکہ مخالفت کرتے ہیں اس کی۔ یہ بات کہتے ہیں اب حالات ایسے، ان حالات کے اندر ہے تو ایسی باتیں نہ کرو۔ وہ حالات اللہ بدلی کرتا ہے، ان حالات کے اندر بھی وہ جو کسی نے کہا کہ بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، ہر طرح کے حالات کے اندر، ہر طرح کے ماحول کے اندر توحید کی دعوت دی جاتی رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی چاہے غلام قوموں کے اندر دعوت اٹھی ہو، بنی اسرائیل کے اندر، چاہے آزاد عاد اور سمود قوموں کے اندر، یا یہ مکہ کے اندر توحید کی دعوت جو اٹھی تھی نبی علیہ السلام کی، یہ دعوت تھی جو لوگوں کے سامنے آج لائی جانی چاہیے۔ ہندوؤں کو پتہ ہی نہیں ہے دین اسلام کیا، وہ یہ سمجھتے ہیں جو قبر کے اوپر چادر چڑھا رہے ہیں اور اس اور میلے کر رہے ہیں، پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہے ہیں، یہی دین اسلام ہے۔ اور مسجد میں کبھی جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی محفل ہو اس کے اندر گانا بجانا بھی کر لیتے ہیں، یہ اسلام۔ وہ یہ نہیں ہے، اسلام ان چیزوں کو روکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بتوں کو اور سازوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ صرف انڈیا والوں کے یا ہندوؤں کے بت نہیں ٹوٹیں گے، ان مسلمانوں کے بت بھی ٹوٹیں گے، یہ مزار گرائے جائیں گے، یہ جتنے گنبد ہیں یہ گرائے جائیں گے، جمہوریت کا نظام گرایا جائے گا، اور ایمان خالص تب آئے گا، تب پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ اوپر والا کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔